السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا حضرت والا نے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی توہین کو برداشت نہیں کرتے۔ جس طرح شیر، مرغی، بلی کو کوئی کچھ کرے تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن ان کے بچے کو کوئی کچھ کرے تو برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے اہل اللہ کے قلبی تکدر سے بچنا چاہیے، چہ جائے کہ ان کی شان میں گستاخی کرے۔ آداب دخول بیت، گھر میں داخل ہونے کے آداب۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کل بہت سے لوگوں کے اندر یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے کہ گھروں میں جب جاتے ہیں تو آواز دے کر نہیں جاتے، جب گھر میں جائے سلام کر کے جائے، یا کم از کم کھنکار کے جائے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بھائی ہے، باپ ہے یا شوہر ہے۔ گھر میں ماں، بہن، بیوی کیوں نہ ہو، معلوم نہیں کون کس حال میں ہو، یا ممکن ہے کہ پڑوس کی کوئی عورت آئی ہو جس سے بدنگاہی کی نوبت آ جائے۔ اتباع سنت سے دارین کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب گھر میں جائے تو سلام کر کے جائے، چاہے 10 مرتبہ کیوں نہ جائے۔ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اجر ملے گا، اور علی الفور 2 فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ آپس میں بیوی بچوں سے محبت بڑھے گی، دوسرے یہ کہ گھر میں برکت ہوگی۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 کے 10 ہو جائے، برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے پیسے میں اللہ تعالیٰ کام زیادہ بنا دے۔ طلباء کے لیے قیمتی نصیحت۔ فرمایا کہ علم کا راستہ بہت نازک ہوتا ہے، استاد کا ادب اور کتابوں کا ادب ضروری ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں استاد سے ایسے ڈرتا ہوں جیسے بادشاہ سے۔ چنانچہ بہت سے لوگ مشکاہ شریف پڑھ کر اور 26-27 پارے حفظ کر کے رہ گئے۔ اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ استاد کی بہت قدر کرے۔ اگر استاد بھی ٹھیک مل گیا، والدین بھی چاہ رہے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑے۔ خدمت کیمیا ہے۔ استاد کی، مرشد کی، والدین کی صحیح خدمت نہ کرنے کی وجہ سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ خدمت پر ہمارے استاد یعنی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے: اپنے دل پر نقش کر لو جان من، کیمیا ہے خدمت آموزگار۔ آموزگار آموختن سے اسم فاعل ہے بمعنی سکھانے والا، یعنی اگر انسان خدمت کرتا ہے تو ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کیمیا تانبا میں لگانے سے سونا بن جاتا ہے، ایسے ہی انسان خدمت کرنے سے محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد۔ جس نے خدمت کیا وہ مخدوم بن گیا، جس نے اپنے کو دیکھا کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں تو وہ محروم ہو جاتا ہے۔ خدمت کی وجہ سے آدمی محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری جب رائے پور حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت کا سب سے مقرب کون ہے، چنانچہ ان کی خدمت کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت نے اپنے تمام سامان کا ان کو مالک بنا دیا تھا، یہاں تک کہ کرتا وغیرہ سب ان کو دے دیا اور کہا کہ اب تم سے مانگ کر پہنا کروں گا۔ یہ کیا چیز تھی؟ انسان خدمت کی وجہ سے محبوب بن جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا بڑا دخل ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر ایک مدرس تھے، کئی ہزار حدیثیں ان کو یاد تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے کافیہ والدہ سے پڑھا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ ماں کتنی قابل ہوں گی
کافیہ کی کتنی شروحات لکھی گئیں لیکن پھر بھی تشنگی باقی رہ جاتی ہے۔ ایسی کتاب اپنی والدہ سے پڑھا۔ آج کل کے زمانے میں ایسی عورتوں کا ملنا مشکل ہے۔ تربیت اس طرح فرمائی کہ جب وہ پڑھتے تو جا کر دھوپ میں بیٹھ جاتے، جب بدن گرم ہو جاتا تو کہتے اماں آج سبق نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ بخار ہے، تو والدہ لے جا کر کمرے میں بند کر دیتی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بدن ٹھنڈا ہو جاتا تو پٹائی کرتی کہ نالائق پڑھنے سے جی چراتا ہے۔ آج کل ہم لوگ لاڑ پیار میں اولاد کو کھو دیتے ہیں۔ کعبہ شریف پر نظر پڑے تو کیا دعا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ مکہ شریف میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے فرمایا کہ کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے، بتاؤ کیا دعا کرنا چاہیے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کرنا چاہیے، اس لیے جب دعا قبول ہونے لگے گی تو سارے کام بن جائیں گے۔ مسجد میں لغو بات نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا مسجد میں لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور لغو بات میں لگ جاتے ہیں، فضول باتوں میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ تلاوت میں لگنا چاہیے۔ چنانچہ حرم شریف میں لاکھوں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور آتے ہی تلاوت میں لگ جاتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن شریف رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ انسان جب دنیا سے چلا جائے گا تو جنت میں کسی چیز کی حسرت نہ ہوگی، ہر شخص اپنی حالت میں مگن ہوگا۔ البتہ جو وقت اور سانس خالی گزر گئی ہوگی اس کے بارے میں حسرت کرے گا کہ کاش سبحان اللہ پڑھ لیا ہوتا۔ آج 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا چاہیں تو موقع ہے، کل آنکھ بند ہونے کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ بہشت آنجا کے آزارے نباشد، کسیرا با کسے کارے نباشد۔ ترجمہ: جنت ایسی جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر شخص راحت میں ہے، کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں، یعنی ہر شخص آزاد ہے۔ بزرگوں سے حسن نیت کی برکت۔ فرمایا کہ اللہ والوں سے مناظرہ بہت خطرناک چیز ہے، اسی طرح لوگ استاد کے ساتھ بے ادبی اور والدین کا جیسا احترام چاہیے نہیں کرتے۔ چنانچہ جن لوگوں نے استادوں کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا محروم ہوتے دیکھے گئے۔ میری والدہ نے فرمایا کہ میری بستی میں ایک شخص تھا، اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا، اخیر عمر میں در بدر مانگتے دیکھا گیا، حالانکہ رئیس شخص تھا۔ ایسے ہی ایک پیر صاحب کا واقعہ مشہور ہے کہ 3 شخص ایک بزرگ کی زیارت کے لیے چلے تو آپس میں معلوم کیا کہ کس کی کیا نیت ہے۔ اس میں ایک نے کہا کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم کو مال مل جائے، دوسرے نے کہا کہ ہم اس نیت سے جا رہے ہیں کہ ان سے ہم کچھ علمی سوالات کریں گے، دیکھیں وہ جوابات دیتے ہیں یا نہیں۔ تیسرے جو تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ایک اللہ والے شخص ہے، اس لیے زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چنانچہ تینوں پہنچے۔ ملاقات کے بعد بزرگ نے پہلے شخص سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں سے سونا اور چاندی کے درہم ابل رہے ہیں۔ دوسرے سے کہا کہ تمہارے یہ سوالات تھے، ان کے یہ جوابات ہیں، لیکن تمہارا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مرتے وقت اس کے چہرے کو لوگ قبلے کی طرف کر رہے تھے، لیکن چہرہ بار بار قبلے کی طرف سے پھر جا رہا تھا۔ تیسرے شخص سے کہا کہ میاں صاحبزادے، میں دیکھتا ہوں کہ تم بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر یوں کہہ رہے ہو کہ میرے قدم سارے اولیاء اللہ کے کندھوں پر ہیں۔ پھر یہی شخص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ یہ تھی بزرگوں سے حسن نیت کی برکت۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ فرمایا کہ ہمارے استاد پنجاب کے علاقے کے رہنے والے تھے، سہارنپور کے مدرس تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ طالب علم جب ابتدائی کتابیں پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم استاد سے چھوٹے ہیں، جب درمیانی کتابیں پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں استاد کے برابر ہو گیا، اور جب دور حدیث شریف میں پہنچتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں استاد سے بھی بڑھ گیا۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دارالحدیث مثل عرفات کے میدان کے ہے، جیسے عرفات کے میدان میں اگر کوئی سوتا ہوا بھی گزر جائے تو حاضی ہو جاتا ہے، اسی طرح دورے میں سال گزارا
گزار لیا تو بس مولوی ہو گیا، چاہے ایک سطر عبارت صحیح پڑھ سکے ہوں یا نہیں۔ اس لیے استادوں کا، مرشد کا، ماں باپ کا بہت ادب چاہیے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ ادب تاجیست از لطف الہی، پناہ برسر برو ہر جا کے خواہی۔ ترجمہ: ادب ایک تاج ہے جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عطا ہوتا ہے۔ اس تاج کو سر پر رکھ، جہاں چاہے چلا جا، یعنی ادب ہو تو ہر جگہ قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جب میرٹھ تشریف لے گئے، جن استاد سے قرآن شریف پڑھا تھا ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جوتے اٹھا لیے۔ ان کے استاد نے منع فرمایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکیم الامت اس وقت مشہور ہو چکے تھے۔ آپ نے منع فرمایا کہ آپ ہی کی برکت سے یہاں تک پہنچا ہوں۔